نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيب او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حاضرین گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک کے آغاز سے ہماری گفتگو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 پر ہو رہی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا بیان فرمایا اور پھر بطور تسلی یہ بتلایا کہ سابقہ امتوں پر بھی اپنے اپنے انداز میں روزے فرض رہے، اور پھر آخر میں روزوں کی فرضیت کی علت، وجہ اور سبب بتلایا، مقصد بتلایا، لعلکم تتقون فرما کر کہ روزوں کی فرضیت کا مقصد تمہیں پرہیز مزاج بنانا ہے۔ یہ جو تقوی ہے، تقوی کا عام فہم معنی جو ہے وہ ہے احتیاط سے شریعت پر عمل کرنا۔ جیسے آپ نے شاید کہیں دیکھا ہو، عرب ملکوں میں تو لکھا بھی یہی ہوتا ہے، یہاں پر ہمارے ہاں بھی بعض جگہ ہسپتالوں میں لکھا ہوتا ہے الوقایۃ خیر من العلاج، کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ اچھا ڈاکٹر، اچھا معالج، اچھا نسخہ اگر لکھے اور مریض احتیاط نہ کرے، پرہیز نہ کرے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر وہ ڈاکٹر صاحب ڈانٹتے بھی ہیں کہ ان چیزوں سے میں نے منع کیا تھا کہ نہیں کھانی، تم وہ چیزیں کھاتے رہے، تمہیں دوائی کیا فائدہ دے گی۔ تو جو شریعت کا مزاج ہے وہ بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کی منع کردہ چیزوں سے روک لو، اس کا نام تقوی ہے۔ اور یہ روزوں سے مقصد تربیت ہے اسی کی، کہ انسان مسلمان اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا سیکھیں۔ اس لیے کہ شریعت کا مزاج دو چیزوں میں ہے، ایک ہے کثرت حسنات اور ایک ہے ترک سیئات، کہ نیکیاں بھی کی جائیں۔ شریعت نیکیوں کی ترغیب دیتی ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اچھے کام کرو، برے کاموں سے روکو۔ نیکیوں کی ترغیب بھی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا حصہ شریعت کا وہ ہے ترک سیئات پر مشتمل ہے، کہ برائیوں سے روکنا بھی ہے۔ اگر انسان نیکیاں کثرت سے کرتا ہے اور برائیوں سے رکتا نہیں ہے تو پھر وہ بہت بڑے خطرے میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بہت بڑی نیکی ہے روزہ رکھنا، رمضان کے روزے بہت بڑی نیکی ہے، لیکن یہ نیکی کروانے کا مقصد تمہیں پرہیز مزاج بنانا ہے کہ تم نے برائی سے رکنا کیسے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، تقوی کا اصل اظہار تنہائیوں میں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی خلوتیں، بہت سارے لوگوں کی جلوتیں، مجلسیں، اور ان کا بیرونی روپ بہت خوشنما ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، بہت صالحانہ ہوتا ہے، بڑے نیک صوفی صافی ہوتے ہیں، لیکن ان کی تنہائیاں بڑی گندی ہوتی ہیں، ان کی تنہائیاں ویران ہوتی ہیں نیکیوں سے، اور ان کی تنہائیوں کو دیکھ کر شیطان بھی ہنستا ہے کہ یہ دیکھو ان کی مجلسیں کیسی ہیں اور لوگوں کے سامنے ان کا روپ کیسا ہے اور ان کی تنہائیاں کتنی گندی ہیں۔ تقوی کا اصل اظہار تنہائی میں ہوتا ہے، جہاں سوائے اللہ کے بندے کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہاں پتہ چلتا ہے کہ مولوی صاحب، صوفی صاحب، حاجی صاحب کتنے متقی ہیں۔ یہ اپنا موبائل اٹھاتے ہیں اور بند کمرے میں بیٹھے ہیں، اس کو پتہ ہے اب کوئی نہیں دیکھ رہا، اب یہ موبائل پر کیا دیکھتا ہے، یہ اس کے ایمان کا پتہ وہاں چلتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے
بڑی عجیب روایت ہے، ہم سب اپنے اپنے دلوں میں جھانکیں گے اس روایت کو دیکھ کر کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہوں گی، اور وہ دیکھیں گے اپنی نیکیوں کو اور لوگ دیکھیں گے ان کی نیکیوں کو، تو وہ کہیں گے بس جنت تو ہماری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ نہ تم جنت کے لیے ہو اور نہ ہی تمہارے لیے جنت ہے۔ تو عجیب کیفیت طاری ہوگی کہ اتنی نیکیاں ہمارے پاس، اتنی نیکیاں، پھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم جنت کے لیے نہیں، جنت میں تمہارا حصہ کوئی نہیں، اور تمہاری قسمت میں جنت کا کوئی حصہ اور ٹکڑا نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تم وہ لوگ ہو کہ تم مجلسوں میں، جلسوں میں، مسجدوں میں لوگوں کے سامنے آ کر تو بڑی بڑی نیکیاں کرتے تھے، اور بڑے صوفی، صافی، حاجی سب کچھ نظر آتے تھے، لیکن جب تنہائیوں میں تمہیں گناہ کے موقع ملتے تو خوب استعمال کرتے تھے۔ اس لیے تم نے میری رضا کے لیے نیکیاں بھی نہیں کی، اور میرے خوف سے تم نے گناہ بھی نہیں چھوڑا۔ لوگوں کے ڈر سے گناہ نہیں کرتے تھے کہ فلاں دیکھ رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، جب محلے والے دیکھ رہے ہیں، اس رسوائی سے تو ڈرتے تھے، اس لیے گناہ نہیں کرتے تھے لوگوں کے سامنے۔ لیکن جب یہ ساری رکاوٹیں ہٹ جاتی تو خوب گناہ کرتے تھے۔ اس لیے اب تم نے میرے لیے تو کیا ہی کچھ نہیں، لہٰذا تمہاری یہ نیکیوں کی نظر آنے والی مقدار ایسی ہے جیسے انسان کی لاش اور اس میں روح نہ ہو، اس لیے اب اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ روایت تو ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے نا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ میں عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو وہ اپنے آپ کو یہ تھرمامیٹر لگائے کہ اس کی نماز جو یہاں آ کر مسجد میں پہلی صف میں سنتیں پڑھتا ہے، یہ اور جو گھر میں علیحدہ نماز پڑھتا ہے برابر کی ہے۔ اگر یہاں پر پڑھی جانے والی سنتیں اور فرض اور گھر میں بالکل اکیلے جہاں اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یہ دونوں نمازیں برابر کی ہیں، یا گھر والی نماز، علیحدگی والی نماز اس سے بھی اچھی ہے، تو پھر تو یہ شکر ادا کرے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے۔ اور اگر یہاں تو ماشاءاللہ بڑی خشوع خضوع سے پڑھتا ہے، سنتیں بھی پڑھتا ہے، فرض بھی پڑھتا ہے، اور نفل بھی نہیں چھوڑتا، اور جب اس کو علیحدہ نماز پڑھنی پڑے تو بس ایسے ہی چند ٹھوکریں مار کر چھٹی کر دیتا ہے، تو پھر یہ سوچ لے کہ اس کی نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ تقوی جو ہے، تقوی اصل اس کا اظہار تنہائی میں ہوتا ہے کہ ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، ہم کتنے پانی میں ہیں کہ ہم نے موبائل اٹھایا اور اس پر کچھ دیکھنا چاہا اور اوپر سے والد صاحب آ گئے تو فوراً رکھ دیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے دیکھ لیا تو کہیں گے تمہیں شرم نہیں آتی، یہ دیکھتے ہو؟ اب تھوڑا سا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر اس سے پوچھے کہ والد سے ڈرتا ہے، اب سے ڈرتا ہے، رب سے نہیں ڈرتا؟ یہ تو زیادہ سے زیادہ ڈانٹ دے گا، لیکن اگر اس کی گرفت میں آ گئے تو کون چھڑائے گا؟ لیکن ایمان کی کمزوری ہوتی ہے نا جب، تو پھر بندہ لوگوں سے ڈرتا ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں واللہ احق ان تخشاہ، ارے اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا کرو، ان سے کیا ڈرتے ہو؟ ان کی سزا تو عارضی ہے، ان کی ناراضگی اور ڈانٹ ڈپٹ اور غصہ تو عارضی ہے، لیکن ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا غصہ اور اللہ کی سزا بڑی سخت ہے، اور اس میں اگر مبتلا ہو گئے تو پھر وہ کتنی ہوگی اسے ہم لفظوں میں بتا نہیں سکتے۔ تو اس لیے اللہ کا ڈر پیدا کیجیے، جیسے روزے میں ہمیں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور ہمیں یہ استحضار ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے تنہائیوں میں بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پانی کا ایک قطرہ ہی پی لے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ ہمارے 11 مہینوں میں ہماری جو پرسنل زندگی ہے اس میں بھی یہ ایمان کا شعلہ اتنا بیدار ہو جائے کہ ہمیں اس پر تیار کر دے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔
جن لوگوں کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یا پھر اس جماعت نے تربیت کی جن کی تربیت حضور علیہ السلام نے فرمائی تھی، یعنی صحابہ اور تابعین، ان کا ایمان اتنا بڑا تھا اور اتنا استحضار تھا انہیں اللہ کی رؤیت کا اور رب کے دیکھنے کا، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک چرواہے سے پوچھا، بکریاں چرانے والا، کوئی بکریاں چرانے والے کوئی ایجوکیٹڈ لوگ تو نہیں ہوتے، بیچارے سیدھے سادے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس دور کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ ایک بکریاں چرانے والے سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ یہ ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اسے ذبح کریں گے، بھونیں گے، خود بھی کھائیں گے، تجھے بھی کھلائیں گے اور تجھے پیسے بھی دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں تو نوکر ہوں، غلام ہوں، بکریاں تو کسی اور کی ہیں، میں تو اجرت پر بکریاں چراتا ہوں۔ تو انہوں نے بچے کا امتحان لینے کے لیے یوں کہا کہ بھائی مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا تھا، اور ادھر ہم کھائیں گے، تجھے بھی کھلائیں گے، پیسے بھی دیں گے، اور مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا تھا۔ تو ایک چرواہے کا ایمان اتنا بڑا ایمان تھا، اس نے فوراً کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، ارے اللہ کہاں جائے گا؟ مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا کھا گیا، لیکن مجھے یہ بتاؤ اللہ کہاں جائے گا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ اس روزوں کی اس تربیت میں ہمارا ایمان اس قدر مضبوط ہو جائے کہ ہم بھی دیکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ڈرتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ لکھا ہوا دیکھتا ہے یو آر واچ، کہ تمہیں دیکھا جا رہا ہے، تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو فوراً گاڑی کا سٹیئرنگ بھی سیدھا کر لیتا ہے، سپیڈ بھی نارمل کر لیتا ہے۔ کاش کہ یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور آنکھیں جھکا دے، زبان روک لے، قدم روک لے، اپنی زندگی کی سپیڈ اور یہ لائن بھی سیدھی کر دے۔ یہ روزے رکھوا کر اللہ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس درجے کا تقوی پیدا کریں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں فکر مند ہو جائیں کہ ہمیں روزے رکھ کر یہ تربیت ہماری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ یاد رکھنا شریعت میں زیادہ نیکیاں کرنا بھی پسندیدہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے گناہ چھوڑ دینا۔ یہ روزوں سے یہی تربیت ہے کہ ہم گناہ چھوڑنے کی مشق کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔